کیا بھارت پاکستان پر پھر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور مودی سرکار سے جنگ بندی ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے خلاف آج بڑی تجارتی کارروائی اور پابندی کیا لگا دی گئی؟ امریکہ کی جانب سے کینیڈین برآمدات پر 35% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ امریکہ اور کینیڈا آمنے سامنے آ گئے۔ انڈین فال فلیگ آپریشن سندور پر نریندر مودی سرکار نے بھارت میں کتاب شائع کروا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے آپریشن سندور کے خلاف جس قدر کامیابیاں سمیٹی گئی ہیں، بھارت کی جانب سے وہ ہضم نہیں ہو رہی اور بھارت اپنی شکست فاش کو ہضم نہیں کر پا رہا، برداشت نہیں کر پا رہا، اور بھارتی قیادت کی جانب سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پر پھر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے خود سیز فائر کی درخواست کی تھی اور بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس کی سیاسی قیادت سے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ شاید بھارت میں بہت زیادہ دباؤ ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ عارضی سیز فائر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ٹریلر تھا، ابھی اصل فلم چلنا باقی ہے، ہم نے تو اپنا حساب چکا دیا ہے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پہلگام واقعے کے 4 روز بعد وزیر اعظم نے بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن اب تک جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے پر بھارت کی جانب سے پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن سارے اقدامات بھارت نے پاکستان مخالف ہی کیے تھے۔ بھارت نے ہمارے خلاف جو اقدامات کیے، ہم نے بھی وہی اقدامات بھارت کے خلاف کیے۔ بھارت نے پہلے ہمارے سفارتکار کم اور انہیں ناپسندیدہ قرار دے کر واپس بھیجا تو ہم نے بھی جیسے کو تیسا جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کیے تو ہم نے بھی سکھ یاتریوں کے علاوہ بھارتیوں کے ویزے منسوخ کر دیے۔ بھارت نے کسی بین الاقوامی ضابطے کے بغیر سندھ طاس معاہدہ معطل کیا، جس کے جواب میں ہم نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے باور کرا دیا کہ بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ ہی پانی کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اور کسی کو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے خود سیز فائر کی درخواست کی تھی، مگر بھارت کی سیاسی قیادت کو یہ سیز فائر اب ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے اس بار دنیا بھر میں بھارتی بیانیہ ناکام بنایا۔ 22 اپریل سے 6 مئی کے دوران 29 ممالک کی دارالحکومتوں سے بات کی اور انہیں باور کرا دیا گیا کہ بھارت غلط بیانی کر رہا ہے۔ پہلگام حملے میں پاکستان کو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے سب سے بڑے متاثر ہم ہیں، ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، $150 کے معاشی نقصانات ہمیں ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں دہشت گردوں کا جو کلین اپ کیا تھا، اس کی ناکامی کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ جب ہم نے کابل میں جا کر کہا کہ ہم چائے کا کپ پینے آئے ہیں اور پھر ٹی ٹی پی کے بھاگے ہوئے دہشت گردوں کے لیے سرحدیں کھول دیں اور خطرناک دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کر دیا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ذمہ داری ملتے ہی وزارت خارجہ کو باور کرا دیا کہ اب روایتی سفارتکاری نہیں ہوگی بلکہ معاشی سفارتکاری ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب معیشت اور 24 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا قرار دیا جاتا تھا، آج وہ 5 کے مقابلے میں 182 ووٹس کی برتری سے 8ویں مرتبہ سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہوا۔ اس سے قبل 7ویں مرتبہ ہم صرف 1 ووٹ کی برتری سے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے باور کرایا کہ پاکستان کو G20 میں شامل کرانا اہم ہدف ہے اور اس کے لیے معاشی ڈپلومیسی وقت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آپریشن بنیانم مرصوص کے حوالے سے بتایا کہ ہماری پاکستانی پائلٹس کو واضح ہدایات تھیں کہ بھارتی طیارے ہماری حدود میں نہ آئیں تو انہیں نشانہ نہ بنایا جائے، لیکن اگر وہ اپنی حدود میں رہ کر پے لوڈ گرائیں تو واپس نہیں جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پائلٹس نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ مودی کہتے تھے کہ بھارت کو رافیل مل جائے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، الحمدللہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 4 رافیل طیارے بھی مار گرائے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے اور پاکستانی برادری سے مل کر خوشی ہوئی۔ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب تھی اور خراب معاشی صورتحال کے باوجود ہم نے ٹیک آف کیا۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار IMF ریفارمز پروگرام مکمل ہوا، معیشت کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کرنا ہمارا اصل ہدف ہے۔ ادھر ناظرین، بھارت سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بھارت میں مودی سرکار نے جھوٹ پر مبنی کتاب شائع کر دی ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا دنیا بھر میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ مودی سرکار کا آپریشن سندور میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے
اور بھارت نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے آپریشن سندور کے عنوان سے کتاب شائع کر دی ہے، جسے 20 بھارتی تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں سے منسوب کیا گیا ہے، جنہیں را سے منسلک کیا گیا۔ ناظرین، 117 صفحات پر مشتمل اس بے ترتیب اور مضحکہ خیز کتاب کا مقصد بھارتی عوام اور عالمی برادری کو گمراہ کر کے جھوٹ کو پروان چڑھانا ہے، اور یہ کتاب بھارتی اسٹریٹجک سوچ کی کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے، جس میں کسی تحقیق یا حوالے کا ذکر بھی موجود نہیں ہے، جو کسی سنجیدہ کتاب کی بنیادی شرط ہے۔ یہ کتاب محض فرضی الفاظ کو اکٹھا کر کے جھوٹ پر مبنی داستان پیش کرتی ہے، اور کتاب میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد میں بھی تضاد ہے، اور ساتھ ہی آپریشن سندور کے دورانی کے حوالے سے بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ بھارت کی سیاسی، عسکری اور سفارتی غلطیوں کا کتاب میں سرسری ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آپریشن سندور کے دوران ہونے والے نقصانات پر کوئی سچا یا تفصیلی تجزیہ ہی موجود نہیں ہے۔ کتاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی انتہائی نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں اسرائیل کی کھل کر حمایت نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تصنیف بھارتی فوج، حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے، اور یہ بات ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے کہ بھارت میں آزادی اظہار اب محض ایک خواب بن چکا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک، جن میں بھارت بھی شامل ہے، بھارت سمیت برکس پر سخت تجارتی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کو بھی 10% ٹیرف دینا ہوگا، اور کسی قسم کی تجارتی رعایت یا استثناء بھارت کو نہیں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ برکس کا قیام امریکی معیشت کو نقصان پہنچانے اور ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، اور اگر کوئی ڈالر کو چیلنج کرے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت بھی چونکہ برکس کا حصہ ہے، اس سے وہ بھی نئی ٹیرف پالیسی کے دائرے میں شامل ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بھارت کی برآمدات متاثر ہوگی، جبکہ امریکی منڈیوں میں بھارتی مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی۔ بھارت پہلے ہی اندرون اقتصادی بحران اور ضرب مبادلہ کے دباؤ سے دوچار ہے۔ اب اس نئی امریکی پالیسی نے بھارتی معیشت کو مزید جھنجھوڑ دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق مودی حکومت کی غیر متوازن خارجہ پالیسی اور امریکہ اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں الجھنے کے باعث بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کو ایک خط میں آگاہ کر دیا ہے کہ 1 اگست سے کینیڈین برآمدات پر بھی 35% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ اعلان اس ہفتے کے دوران ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک کو بھیجے گئے 20 سے زائد ایسے خطوط میں تازہ ترین ہے جو ان کی تجارتی جنگ کی دھمکیوں کا تسلسل ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری تھے، جن کا مقصد 21 جولائی تک کسی معاہدے تک پہنچنا تھا، تاہم اب یہ نئی دھمکی اس ڈیڈ لائن کو 1 اگست تک منتقل کرنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو کسی حد تک مطمئن کیا جا سکے تاکہ تینوں ممالک کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ USMCA دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے جمعرات کی شب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی مذاکرات کے دوران کینیڈین حکومت نے مسلسل اپنے ورکرز اور بزنس کا دفاع کیا ہے۔ ہم اس موقف پر قائم رہیں گے اور اب 1 اگست کی نئی ڈیڈ لائن کے تحت آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ USMCA معاہدہ جولائی 2020 میں سابق نافتا معاہدے کی جگہ متعارف کروایا گیا تھا، جس کی تجدید آئندہ سال جولائی میں ہونا تھی، مگر ٹرمپ نے جنوری میں دوسری مدت صدارت سنبھالنے کے بعد تجارتی جنگ چھیڑ کر اس عمل کو غیر یقینی بنا دیا۔ ابتدا میں امریکہ نے کینیڈین اور میکسیکن مصنوعات پر 25% ٹیرف نافذ کیا تھا، تاہم کینیڈین توانائی کے شعبے کو کم شرح پر رکھا گیا، اور ٹرمپ کا موقف تھا کہ ان دونوں ممالک نے غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کیے۔ بعد ازاں ٹرمپ نے USMCA کے تحت درآمد ہونے والی کئی اشیاء کو ٹیرف سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا، اور یہ تازہ خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹرمپ اور وزیر اعظم کارنی کے تعلقات میں کچھ بہتری دیکھی جا رہی تھی، اور ٹرمپ نے کئی بار یہ تجویز دی کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بن جانا چاہیے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے 6 مئی کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے خوشگوار ماحول میں ملاقات بھی کی تھی۔ بعد ازاں گزشتہ ماہ G7 سربراہی اجلاس میں دونوں رہنما دوبارہ ملے، جہاں دیگر عالمی رہنماؤں نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ تجارتی جنگ سے پیچھے ہٹیں۔ کینیڈا نے اس کے جواب میں امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر عائد ٹیکس واپس لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، جس کے بدلے ٹرمپ نے تجارتی مذاکرات کی بحالی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ دوسری جانب ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ 1 اگست سے ان تمام ممالک پر 15 سے 20% عمومی ٹیرف نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں جنہیں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خط نہیں ملا۔ اگر بہتر شرائط پر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو برازیل جیسے ممالک کے لیے 50% تک کے ٹیرف کی دھمکی دی گئی ہے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے جمعرات کو کہا تھا کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حکومت جوابی اقدامات پر بھی غور کر رہی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کے اقدامات پر برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے بیان جاری کیا کہ ٹرمپ امریکیوں کے صدر ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ نہیں بن گئے، اس لیے وہ اپنی اوقات میں رہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔